الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اما بعد۔ نمازی بھائیوں، آج سے دروس عشرہ ذی الحج اس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج پہلا درس ہے اور اس درس کا موضوع ہے حج اور اس کے فضائل۔ محترم بھائیوں، یہ ایام جن اعمال کے لیے خاص ہیں ان میں سب سے اہم بیت اللہ الحرام کا حج کرنا ہے، جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور عمر میں ایک بار فرض ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر فوری طور پر حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد حج کرنے اور اسے جلدی انجام دینے کی ہدایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَجِّلُوا الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ، یعنی مکہ جانے میں جلدی کرو اس لیے کہ نہیں معلوم کہ تم میں سے کسی کو کب کوئی بیماری یا ضرورت پیش آ جائے۔ رہے حج کے فضائل اور اس کا اجر و ثواب تو وہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند کو یہاں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی گناہ اور نافرمانی نہ کرے، گناہوں سے بچتا رہے، تو وہ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی اس دن کی طرح ہو جاؤ گے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ اس کا مطلب ہے ای بخیر ذنب وظاہرہ غفران الصغائر والکبائر والطبیعات، یعنی وہ بغیر گناہ والا ہو جائے گا اور بظاہر اس کے سارے گناہ، صغائر، کبائر اور کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، یعنی عرفے کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے درمیان ان پر فخر کرتا ہے، چنانچہ ان سے فرماتا ہے میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ ابن عبد البر نے کہا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُمْ لِأَنَّهُ لَا يُبَاهِي بِأَهْلِ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ إِلَّا مِن بَعْدِ التَّوْبَةِ وَالْغُفْرَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب بخش دیے جاتے ہیں کیونکہ گناہ گاروں اور خطا کاروں کی توبہ اور بخشش کے بعد ہی ان پر فخر کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ محترم بھائیوں، یہ چند وصیتیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنے والے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے ان کا حج مبرور و مقبول ہو اور ان کے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے لیے اخلاص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں گناہ اور نافرمانی سے بچتا رہے تو وہ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ حاج یا حاجی کہلوانے کے لیے حج نہ کرے۔ باقی نیک اعمال کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی وقت قبول کرے گا جب وہ صرف اور خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور اس سے اس کی رضا چاہی گئی ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ثابت قدم رہنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔
اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق توحید ہے. جو اس پر جمع رہے گا اللہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو توحید کے خلاف کام کرے گا اللہ اس کے عمل کو ضائع اور غارت کر دے گا، اس پر اپنی جنت کو حرام کر دے گا اور اسے اپنی جہنم میں داخل کرے گا. حج سب سے بڑی وہ عبادت ہے جس میں توحید کا اظہار ہوتا ہے. چنانچہ تلوی حج کا شعار اور پہچان ہے جو پورے کا پورا توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی حالت بیان کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. یعنی پھر آپ نے زور زور سے توحید پکارنا شروع کیا جو لبیک ہے، جس کے معنی ہیں اے اللہ میں تیرے لیے بار بار حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے بار بار حاضر ہوں، میں تیری اطاعت و فرمانبرداری کے لیے بار بار تیار ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے حاضر ہوں. یقیناً ساری تعریف، نعمت اور بادشاہت تیرے لیے، تیرا کوئی ساجی نہیں. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ کے اسوہ پر چلنا اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. ایسا اس لیے ہے کہ حج کی بنیاد ہی اتباع اور پیروی پر رکھی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ کو اصل اور بنیاد قرار دیا ہے، یعنی مجھ سے اپنے مناسک یعنی حج کے طریقے سیکھ لو. معنی یہ ہے کہ میں نے اپنے اس حج میں جو قول، عمل یا طریقہ اختیار کیا ہے وہی حج کے امور ہیں، تو مجھ سے تم ان کو سیکھ لو، انہیں قبول کر لو، ان کو یاد کر لو، ان پر عمل کرو اور انہیں لوگوں کو سکھاؤ. حج کے طریقوں میں یہ حدیث اصل عظیم ہے. میرے مسلمان بھائی، سنت کی پیروی اور اس پر عمل کرنے کے لیے حدیث رہی ہے آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نمونہ ہے. نمبر 4، حج کے اوقات کو ذکر میں لگانا. یہ ایسی چیز ہے جس سے اعضاء کی حفاظت کرنے اور حج کے دوران نیکی کرنے میں مدد ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والسج، یعنی تلبیہ پکارنے، حج جو ہے تلبیہ پکارنے کو کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا ذکر ہے، اور جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہنا بند نہیں کیا. اسی طرح ایام تشریق بھی اللہ عز و جل کے ذکر کے دن ہے، اور سج قربانی کے جانور کا ذبح کرنا ہے. نمبر 5، گناہوں اور شرعی احکام کی مخالفت سے بچنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. یعنی اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے 2 ہلکی رکعتوں سے اپنی نماز شروع کرتے تھے. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، یعنی جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں گناہوں اور نافرمانی سے بچتا رہے تو وہ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ عام وصیتیں ہیں جو حقیقت میں ہر مسلمان کے لیے ہر وقت عام ہیں، لیکن اس عظیم فریضہ حج کی ادائیگی کے وقت زیادہ اہم اور تاکید والی بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. والحمد للہ رب العالمین.